الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مرکزی جامع مسجد اڈا سمندری چوٹی زرین ڈیرہ غازی خان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ دے نال اج دا ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دیتا گیا. حضرت شاہ صاحب مدد ذلہ کی سرپرستی اور ساڑھے بہت ہی قابل قدر دوست بھائی رب نواز صاحب، جنہوں نے ساڑھے عزیز بھائی رائے عبد الواجد صاحب کی وسادت کے نال تھوڑی زیارت اور ملاقات کا حکم کیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تھوڑی ساری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. حضرت مولانا محمد اسلم سلمی صاحب اور دیگر علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے، اس سماعت کیتا ہے. اللہ تعالیٰ سنن سناون دے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز عصر دا وقت بالکل قریب ہے، کوئی لمبی طویل گل میں نہیں کر سکتا. تھوڑے وقت میں خوبصورت عنوان دیتے کوشش کرے سا کہ اپنے یہ عنوان اتنا خوبصورت ہے کہ اج تساں تے اساں یہ عنوان دے کے پروگرام پہ کرے ہیں
لیکن قرآن کریم تو پوچھو تو قرآن کریم آدھے دنیا بناون کو پہلے اللہ نے آپ اپنے نبی کی شان میں دل سے ملاقات کہ قرآن کریم جڑا بچیاں کو ہدیہ دیتا گئے ہی قرآن کو پڑھو مطالعہ کرو تو قرآن کریم دسیندا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح دے اندر روح جلسے منعقد کیتے ہیں ایک جلسے اپنے آپ کو رب منوائے اور دوسرے جلسے دے اندر کملی والے محمد کو نبی منوائے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمائے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کہ میں تواڈے سراں دے اوتے نبوت دا تاج رکھن دا فیصلہ کیتا ہے لیکن شرط صرف اتنی ہے تساں میرے کملی والے محمد کو نبی اقرار کریں دے بندو انہاں دی نبوت دا میں تواڈے سراں دے اوتے نبوت دا تاج رکھدا ویسا بہت خوبصورت عنوان ہے میں تفصیل اتنا نہیں سکتا ٹائم اجازت نہ دے سی میں اپنی گل دا آغاز اس گل تو کرنا چاہنا کہ اصول دنیا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوندا ہے ول ان کا نام رکھا جائے پیدا شدہ بچہ ماں دی گود وچ ہوے اپنے ابے دی گود وچ ہوے تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں میاں دا نام کیا رکھے تو گل میری سمجھ آندی پئی یا کوئی نہ سر ہلیندے زبان نہیں ہلیندے سر ہلاون نال نہیں زبان ہلاون نال اللہ جنت وچ ایک درخت لا دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت جملہ ہے اللہ کو بہت پسند ہے نظام دنیا اے ہے کہ پہلے بچہ پیدا تھیندے ول نام رکھا ویندے ول لوگ پوچھدے ایندا نام کیا رکھے وے ول بندہ دسیندا ایندا نام فلان ہے ایندا نام فلان ایندا نام فلان ہے لیکن تحت الثری تو لے کے عرش معلی تک 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا فرمائیے ان وچ جنات بھی ہیں فرشتے بھی ہیں اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں لیکن جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیتے یا اس مخلوق دے جڑی جڑی چیز کو پیدا کیتے اللہ نے پیدائش دے بعد ان کا نام رکھے لیکن اے اعزاز تہاڈے میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمائے حالی پیدا نہ تھے ہن اللہ نے نام پہلے رکھ چھوڑیا ہے میں قرآن کو دلیل دے سکتا سمجھنے کی کوشش کروں رب ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں دے نال تخلیق کیتا ہے خلقت بیدی اللہ فرمائے ساری کائنات میں کون خاص کے بنائیے ہکو آدم ہے جکو میں اللہ نے اپنے ہاتھوں دے نال بنا چھوڑیا ہے اور خلقت بیدی آہ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیتا ہے جلے آدم تخلیق ہو گئے ول اللہ نے دسی اے آدم جلے تخلیق تھی گئے ہتھاں نال بن گئے ولا آدم کو دسا گئے کہ نہ دسا گئے فرشتیاں کو دسا گئے یہ جڑا میں اپنے ہتھاں دے نال تخلیق کیتے اے مجسمہ ایندا نام میں آدم رکھے اور بعد دے اندر اللہ نے آدم کو پیدائش سے بعد نام رکھا ہے اور نام فرشتیاں کو دسائے کہ ایندا نام آدم ہے آدم علیہ السلام ترتیب دے دیتے گئے تخلیق کر دیتے گئے رب ذوالجلال نے بڑھاون دے بعد حضرت آدم علیہ السلام دے اندر روح پھونکیے جناب آدم فرمائندن جلے میری آنکھ کھلیے میں کچھ چھینک آئیے میری آنکھ نے دیکھنا شروع کیتے میرے دماغ نے سوچنا شروع کیتے میرے ہتھاں نے پکڑنا شروع کیتے میرے پیراں نے چلنا شروع کیتے جنہاں آنکھ کھلیے تو میں کیا ڈٹھے نہیں اللہ دا عرش میری آنکھ دے سامنے آئی تے عرش دے تے کیا نظر آئے ایک پاسوں اللہ دا نام نظر آئے بے پاسوں کملی والے محمد دا نام نظر آیا ہے آنکھ جو کھلی ہے توجہ ہے تھوڑی
میں کیونکہ سرائکی گال شروع کر چکا ورنہ اردو چ ہویا تو یہ موٹر وے تے گڈی چلے آ سرائکی تھوڑے جے جمپ کھڈے یہ ہو سن لیکن تساں برداشت کرنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیتا گئے جناب آدم فرمائے میری اکھ کھلی ہے عرش دے ایک ستون دوتے نام خدا نظر آئے دوجے ستون دوتے نام مصطفیٰ نظر آ گئے سبحان اللہ میں کہ آدم تساں تو سکول ہی نہیں گئے کالج بھی نہیں گئے کہیں یونیورسٹی نہیں گئے کہیں مکتب نہیں گئے تو آپ کو پڑھنا کیسے سکھائے اللہ فرمانا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اساں آدم کو پیدا بھی کیتا ہے اور پیدا کریں ہی انہاں کو علم بھی اساں عطا کر چھوڑیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اسماء دا علم لیتا ہے میں تو سیرت نہیں ملنا چاہتا اسماء دا علم لیتا ہے اسماء دا نام اللہ نے سکھائے فرشتوں کو پوچھے تسا بڑے عرصے تو جنت چلاؤں دے پہ انہیں ساؤ جنت یہ چیزوں کے نام کیا ہے فرشتے اللہ علمی دا اظہار کی جو کہ دے دے ہیں پتہ کہ نہیں یہ کیا ہے میز ہے گلاس ہے اسپیکر ہے کیا ہے پکھا ہے اے جناب دیوار ہے اے ڈیک ہے اے موبائل ہے اے پتہ کوئی نہیں بس دے دے ہیں تو خوش تھی بنے ہیں اللہ فرمائے نا آدم کو اچھا ہی واسطے کیتے می کہ ان دی اکھ جلے چیزاں دے دیے میری بنائی ہوئی چیز کو لے دیے نال دیکھن دے بعد دماغ دے اندر ان دا نام بھی آ ویندا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اساں سب تو پہلے آدم کو اسماء دا علم عطا فرمائے انہاں اسماء دے وچوں جناب آدم نے جڑا پہلا نام پڑھے او نام خدا پڑھے جڑا دوسرا نام پڑھے نام مصطفیٰ پڑھیا ہے نام خدا پڑھے نام مصطفیٰ پڑھے جاگتے بیٹھے ہو میں گال کرنا جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں بنائے فرشتہ تو اعلیٰ بنا دیتے فرشتہ تو افضل بنا دیتے ہوں کیا کرنا ہے فرمائے جنت دے اندر جی میں جی چاہوے رہو تو کوئی روک ٹوک ہے نہیں جی میں دل کرے رہو اٹھو باہو سمو کھاؤ کوئی روک ٹوک کوئی نہیں کوئی اتھا قدغن کوئی نہیں اتھا کوئی پابندیاں نہیں ہے دنیا دیا پابندیاں ہیں جنت کوئی پابندی نہیں جنت جی میں جی چاہے جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمائے کہ ایک درخت ہی دے قریب نہیں بجنا درخت دے قریب نہیں بجنا بس شیطان نے آکھے چلو جے تسا روک دیتے کہ نہیں بجنا تو میں کوشش کر کے نہ کو درخت دے قریب کر لے سکتا قرآن و سنت کی روشنی کی گال ایویں سمجھ آتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام وہ درخت دے قریب اپنی وجہ نال نہیں گئے بیوی دی وجہ نال گئے بیوی دی من کے قریب چلے گئے جے کوئی بندہ رن مرید بیٹھا ہوئے تو پریشان لگے گئے اور یار میں کو رن مرید آدر تھانے دار جو بندے کو روکے اور کون ہے تو وہاں کسی میں مولانا بشیر احمد صاحب دا مرید ہاں شاہ جمال اور تو کون ہے وہ کسی میں سلطان بہو والے دا مرید ہاں تیجے کو پوچھے وہاں کے بزرگاں دے نام تے اے دسی کھڑے وہاں کہ تو کون ہے کہ میں رن مرید ہاں وہ تو خوش تھی گئے وہاں کی کرسی دے ہوئی چاہ ہی پلاؤ پولیس والے پوچھو گا کہ سر ہی کو کرسی بھی دیتی ہوئے چاہ ہی پلاؤ کیا ساتھ ہے پیر بھائی ہے یہ رن مرید ہے میں رن مرید ہاں جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے روکے کہ ای درخت قریب نہیں بننا لیکن جناب آدم درخت قریب چلے گئے میں اس تفصیل نہیں بننا چاہتا کہ کیوں گئے کیویں گئے لیکن قرآن آتا ہے کیونکہ نسیان دی وجہ دنال بھلیکے دی وجہ دنال جناب آدم چلے تا گئے لیکن اللہ نے فرمائے آدم جڑی گال تو روکا ہے تو سو درخت قریب چلے گئے ہو ہون تو کو اسا جنت تو دنیا جتنا بھیج دے وے اے سزا نہیں اے مشقت ہے اس دی دا فیصلہ ہے رب ذوالجلال دا یہ فیصلہ ہا کہ آدم بھل ویسے میں دنیا دے اندر بھیج دے وے جناب
آدم دنیا کے اندر آ گئے، لیکن جس سے دنیا جائے ذہن جو بھول کھڑی ہے، ذہن کے اندر وہ گال کھڑی ہے، اللہ نے روکیا ہاں، لیکن میں غلطی دے نال میں اس درخت کے قریب چلا گیا، ہن رب کو معافی کی میں منگ دے۔ قرآن نے دسائے الفاظ بڑے خوبصورت ہے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک جناب پڑھتے چلے بندے پہ مفسرین نے مختلف ماہ و سال لکھے، کوئی یاد ہے 9 سال تک، کوئی یاد ہے نہیں 200 سال تک، کوئی زیادہ ہے کوئی زیادہ ہے۔ جناب آدم پڑھتے وقت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لیکن رب کی طرفوں کوئی جواب نہیں آیا، اسا معاف کر دیتا ہے، کوئی گل دے جواب نہیں آیا۔ تے جناب آدم دے سوچا نے کم کیتا ہے، آدم آکھ دے او آدم جے گل نہیں پئی سنی ویندی پئی، اللہ معافی نہیں دے دے تے او نا دا واسطہ دے جڑا اکھ کھلی آوی، جڑا نام مصطفیٰ عرش تے لکھا نظر آیا ہے، سبحان اللہ، او نا دا واسطہ دے، او نا دا واسطہ دے۔ متن سنی ونجے ربا میں بڑے عرصے تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کھڑا پڑھتا ربا ہوں نام دا واسطہ ہی جڑے اپنے عرش دے ستون پہ لکھا ہوئی نام محمد دا واسطہ میں کو معاف کر دے، نام محمد دا واسطہ میں کو معاف کر دے۔ قرآن دسیندہ ہے مفسرین نے لکھے معافی بھی مل گئی ہے، جڑی بیوی بچھڑی ہوئی ہے وہ بھی مل گئی ہے، سبحان اللہ، بیوی بھی مل گئی ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے جناب آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی طرف سے ڈٹھے میں ڈٹھے نے نا کہ کچھ ہور نظر نال ڈٹھے نے، عجیب کی نظر نال ڈٹھے۔ جناب حوا نے فرمایا آدم کی وجہ سے پہ ہو؟ فرمایا بیوی نہیں ہے تساں؟ فرمایا بیوی ضرور ہاں لیکن حق مہر ادا کرو تو دیکھو کیڑی چیز دا حق مہر کیویں ادا کراں، میرے کو کیا ہے میں کیا دیونا ہے۔ مشیت عز دی تو آواز آئیے، رب ذوالجلال نے فرمائے یہ گل حق مہر دی آ گئی ہے، بیوی بھی تہاڈے واسطے ٹھیک تے جائز تھی ویسی، بس حق مہر دے اندر میرے کملی والے محمد تے درود پڑھ چھوڑو۔ جناب آدم علیہ السلام آدم کہ میں پیدا اور تخلیق بعد کیتا گیا، لیکن اسم مصطفیٰ عرش بری تے لکھا ہویا پہلے پڑھے حضرت شاہ صاحب مطالعات بھی ایک بہت بڑے ادارے دے مستند عالم دین ہے۔ میں انہاں دی موجودگی دے اندر قرآن کریم تو دوسرا حوالہ دیوان لگا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم جڑے ماں دی گود وچ کھڑے آدے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ ماں دی گود وچ کھڑے آدے میں اللہ دا بندہ ہاں، کتاب ہدایت دن کے آیا، وجعلنی نبیا، میں دنیا دے اندر ایویں نہیں آیا بلکہ سر تے تاج نبوت پا کے آیا۔ جناب عیسیٰ ابن مریم جڑا ماں دی گود وچ بندا ہے، سبحان اللہ، ماں پریشان ہے کہ بیٹا اللہ نے بغیر باپ سے دے دیتے، میں کہ کو جواب دے سا کہ کو دسے سا جو یہ بیٹا میرا کیویں آیا ہے۔ اللہ فرمائے تو نہ دسے سے جڑا بیٹا اسا بغیر باپ دے دیتے وہ دسے سی جو میں کیویں آیا۔ ماں دی گود وچ جناب عیسیٰ ابن مریم بلندے پہن توجہ سمندری دے دوستو، بہت خوبصورت گل قرآن آتا ہے اوہے جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک اعلان پہ کریں، ایک میسج پہ دینا، دنیا کے اندر خوشخبری پہ سنیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور دنیا کے لوگوں سنو، من بعد اسمہ احمد، میں تو کو خوشخبری سنانا چاہنا کہ میرے بعد نبی بھی آنا ہے، میرے بعد پیغمبر بھی آنا ہے اور رسول بھی آنا ہے کہ جڑا پیدا نہیں کیا اسمہ احمد، اس کا نام آسمانہ تے احمد پہلے پکاریا جا رہا ہے۔ حالے پیدا نہیں کیا
اسمہ احمد، اس دا نام نامی اسم گرامی آسمانہ تے پہلے پکاریا جا رہا ہے۔ میری تقریر ادھی ختم ہو گئی ہے، ادھی تقریر ختم تھی گئی ہے، تھوڑے جذبات بھی ادھ کو زیادہ ختم ہو گئے۔ تسے سولر سسٹم تے لگے بیٹھے ہو نا، صحیح سولر سسٹم سمجھتے ہو؟ دیکھو بجلی تے پکھا چلتا پیا کتنا زور شور نال چلتا پیا ہوے، تے سولر تے جڑا چلتا پیا ہوے اون دے اگوں بندہ پلیٹ دے اگوں تھی کھڑے تے پکھا بند تھی ویندے۔ ہن تہاڈو تے سایہ ماشاءاللہ آ گئے تو سبحان اللہ ڈلی کر دیتی ہے، جنہاں دے تے تھوڑی تھوڑی دھوپے اڑو سبحان اللہ دی آواز کھڑی آندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسم مصطفیٰ اللہ نے عرش سے پہلے لکھ دیتا ہا، اور اے اعزاز تیرے میرے نبی کو اللہ نے دیتے کہ حالے پیدا نہیں تھی یا اسم مصطفیٰ پہلے اللہ نے عیاں کر چھوڑیا ہے، اللہ نے پہلے دسا دیتا ہے۔ اسم محمد حضور دے آمد تو پہلے متعارف کروا چھوڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جے کو تورات ملی وہ تورات پڑھیے وہ حیران رہ گئے، ہوں اپنا نام بعد وچ لکھیا کھڑے ہا، کملی والے محمد دا نام پہلے لکھیا کھڑے۔ سبحان اللہ۔ جڑے نبی کو انجیل دیتی ہے وہ انجیل جو پڑھیے کھولیے حیران رہ گئے، جن اتے انجیل اتری ہے جے کو لکھ کے دیتی گئی ہے، ہوں نبی دا نام بعد وچ لکھیا کھڑے، کملی والے محمد دا نام پہلے لکھیا کھڑا ہے۔ اسم مصطفیٰ اللہ نے دنیا کے اندر حضور دے آمن کو پہلے عطا کر چھوڑے، اور ہن اسم دے بعد جسم آ گئے۔ وہ جسم کی میں آئے میں اس تفصیل اتنی بجنا چاہتا۔ سیدہ آمنہ فرمیندیاں حالے دنیا چ آئے نہ ہن، میں کو عجیب و غریب چیزاں نظر آنی شروع ہو گئی۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹی کیا نظر آئے؟ فرمایا پہلا کام تو یہ تھے جو میں لعاب دہن جو زمین کے سٹے نہیں ہم ہوں، لعاب وچوں انبر تے کستوری دی خوشبو آونی شروع ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں خود حیران ہو گیا کہ میں دنیا کی عجیب عورت نہیں کہ میرے لعاب وچوں اللہ نے خوشبو پیدا کر دیتی ہے۔ جواب آئے آمنہ اے تیرا کمال نہیں، تیرے بطن تیرے حمل دے اندر جڑا بچہ ہے اسا ہوں دی برکت دے نال تیرے لعاب کو بھی معطر کر چھوڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب پوچھتے ہیں پیا کیا تھے؟ فرمایا نے بکریاں چراون واسطے جو کہہ دیا، اصول بکریاں چراون والے نے یہ ہوندے کہ بکریاں اگوں ٹردیاں اے پیچھے ٹردیاں، لیکن جناب آمنہ فرمیندیاں سیرت حلبیہ دے حوالے نال گل کھڑا کرے نا، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی نے لکھے، سیرت مصطفیٰ دے اندر مولانا کاندھلوی نے لکھے، اور بھی بہت ساری کتابوں دے اندر ایک گل ملتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرمیندیاں میں جو بکریاں چراون واسطے میں بہر نکلیاں، بکریاں بیٹھی ہوئیاں ہن، میں اگا چلیں دیا ہم او چلن تو انکاری ہن، تے میں پوچھے کیوں نہیں میں چل دیا؟ بکریاں زبان حال نال کھڑی آدیاں آمنہ اگے چل دیا ہاسے تو پچھو ہونی آویں اساں اگو ہوندی آسے، اگے تو آمنہ بڑھ کے بکریاں کریں دی ہمیں، اج آمنہ بڑھ کے نہیں، اج کملی والے محمد دی اماں بڑھ کے پئی تیرے نہیں ہے۔ ہن ادب دا تقاضا ہے کہ تو ساڈے اگو چل سے اساں تیرے پیچھے چل سو۔ بکریاں نے احترام شروع کر دی۔ میں تفصیل نہیں ہونا چاہتا۔ جناب عبد المطلب کو حضرت آمنہ نسیندیاں بیٹھی ہیں، فرمایا او درخت جڑا پہاڑ دی دامن دے اندر پہاڑ دے ایک پہلو دے اندر کھڑا ہا، او درخت کو میں پہلے بھی نہیں دی ہم گزر دی بھی ہم، لیکن جنرل کملی والے محمد میرے حملے چ آئے، میں او درخت دے قریب تو گزر دی ہم تا پتے جھک کے میرے کو سلام کرے نے ہن، میرے محمد تے درود پڑھتے ہوئے نظر آ دے ہم۔ خوہ تے پانی بھرن واسطے گیا، خوہ تے پانی بھرن واسطے گیا، میں لوٹا یا ڈول نہ چاہتا ہا، پانی کنارے تے پہلے آ گئے، حالے آئے نہیں، ایک کمالات نظر آنے شروع ہو گئے، جسم مصطفیٰ توجہ کر، جناب آمنہ دی گود کہتے کیا تھے؟ جناب آمنہ فرمیندی ہے کہ جس نے میں جسم کو اپنی گود پا کے بیٹھیا، ایویں ایک شعلہ بلند ہوئے، ایک نور دی شعاع نکلیے، اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے
کیا بیٹھی نے لیا کہ میں کو فارس دا آتش کدا بجھدا نظر آئے اور میں کو کسرا دے کنگرے ہلتے ہوئے نظر آئے. روشنی اتنی پھیل گئی ہے. میں آگے ربا اے کیا ہے؟ آواز کھڑی آ دیئے کہ آمنا اے بچہ جڑا تیری گود جائے اے کوئی معمولی بچہ نہیں، عام بچہ نہیں. بشرانک یا آمنا وَإِنَّكَ حَمِلْتَ بِسَيِّدِ الْعَالَمِ، جڑا بچہ تیرے حوالے جا جڑا ہن گود جا گئے اے معمولی بچہ نہیں بلکہ اے تے کائنات دا سردار بن کے آیا ہے. پوری کائنات دا سردار بن کے آ گئے. میں ہوں بہت خوبصورت پیرائے کی طرف آ گیا. جسم مصطفیٰ حضور جسم مبارک آمنہ کی گود چاہ گئے. این جسم دے اندر روح کو آئیے جڑی روحاں دے جہان سب تو بلندی تے بیٹھی ہوئی روح آئی. بلندی تے بیٹھی ہوئی روح جسم مصطفیٰ جا گئی ہے. بلندی تے کھڑا ہویا اسم محمد اس جسم دے نال لگ گئے. روح بھی جسم جا گئی ہے، اسم بھی جسم نال لگ گئے. جسم مصطفیٰ دنیا چ آ گئے. توجہ ہے تھوڑی؟ ہن میں دیکھنا چاہنا کہ رب نے اسم تا اچا کیتا ہے، جسم کو کتنا اچا کر سبحان اللہ. دیکھو اسم تا اچا ہا ان جسم کو کتنا اچا کیتے. میرے بات توجہ کرے سو. ان جسم کو کتنا اچا کیتے. میری تقریر دا دوجا سٹیپ اور خوبصورت پیرائے کی طرف میں وعدہ پیا کہ جسم مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا اچا کیتے. میرے نال نال تھوڑے جہاں آسو حضور دی محبت سرشار ہو کے ان الفاظوں کو سن کو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوسی. اے جسم بیت اللہ جائی ستا پیا ہا. این جسم تے نندر تاری ہے کہ جگاون والا سدرہ منتہا تو بھی آ رہا. اکھ کھل گئی ہے، اکھ کھل گئی ہے. پوچھے نا جبرائیل این ٹائم پہلے کدی نہیں بھی آیا. خیر اج رات کو آخری حصے آ گئی، رات کے آخری حصے آ گئی. جناب جبرائیل پہ آدم سائیں بھیجے نے تا آیا. پہلے کدی این ٹائم بھیجا نہ ہے. اچھا بھیجے نے تا کس واسطے؟ اکھے لگدا اے ہے کہ رب تہاڈے نال ملاقات چاہندا. ملاقات کیڑی چیز دا نام ہے؟ آمنے سامنے باون دا نام ہے نا. آمنے سامنے باہو تو ملاقات ہے. اگر فون تے گل ہوئے موبائل تے گل ہوئے تو بیان تو میری بات ہوئی ہے، میری گفتگو ہوئی ہے. لیکن اگر ملاقات ہوئے تو میں اکثر بھائی رب نواز صاحب دے نال میری سمندری اچ ملاقات ہوئی ہے. میری مولانا عبداللہ شہید اور حافظ عبداللہ شہید چانڈیا دے بیٹے دے نال میری ملاقات ہوئی ہے. میری شاہ صاحب دے نال ملاقات ہوئی ہے. یہ آمنے سامنے ہوئے تو ملاقات ہے. جناب جبرائیل کھڑے آدھے لگدا اے ہے کہ جیڑا میں کو رات دے آخری سج بھیجا گئے بنو میرے محبوب کو جگا کے کھلو. لگدا اے ہے کہ رب تہاڈے نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں. آقا نے فرمائے ہے کہ پہلے بھی ملاقات واسطے کوہ طور تے گیا. کوہ طور تے گئے. قرآن کھڑا دسیں دے میں قرآن تو گل پیا کرنا. کوہ طور تے پہنچ گئے. اللہ فرمائے کلیم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا آواز تا روز سننا، آواز تا روز سننا. رب ارنی انظر الیک. اج آواز نہیں سننا چاہتا، اج دیدار کرنا چاہنا، دیکھنا چاہنا. قرآن دسیں دے میں نہیں کھڑا تھا. قرآن دے لن ترانی. جناب موسیٰ کلیم کو پیغام تے میسج آ گئے. فرمایا لن ترانی اے ہرگز نہیں ہو سکتا تو میں کو دیکھو. آقا فرماندن جبرائیل جڑا منت کھڑا کرے دے میں دیکھنا چاہنا. مجھے تو جواب دیتے نے لن ترانی تو آدھیں جو ملاقات کرنا چاہنے. اللہ نے آواز لے کے کہ محبوبہ دنیا کو یہ ہوتا نساونا چاہنے ہیں کہ کلیم ہور ہوندا ہے حبیب ہور ہوندا ہے. کلیم وہ ہاں جڑا دیکھنا چاہتا آسان کے نہیں بھی دیکھ سکتا. حبیب وہ ہے جڑا مطالبہ نہیں کرے دا. ستے محبوب کو جگا کے اساں عرش دے دیدار کراونا چاہنے ہیں. حضور اٹھے. میں معراج نہیں کھڑا بیان کریں دا، میں اپنے عنوان تے کھڑا. حضور اٹھے سفر دی تیاری کی تھی.
براق نامی ایک سواری جڑی جنت وچ جبرائیل گھن کے آئے، ان کا نام کیا ہے؟ بولو براق نہ آئے، بے رے الف تے کاف لو نقطے آن، براق تے حضور سوار تھے۔ کتنا تیز رفتار ہو گئی ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف وچ حدیث نقل کی دیے، فرمایا ہوں براق دا ایک قدم بیت اللہ چاہی تے دوجا بیت المقدس چ جائے۔ براق بیچاری آپ ہی پریشان تھی گئے کہ اللہ سیاں میری سپیڈ کا اتنا ہائی کہنا، یا ٹویٹا والے نے گڈی بنائی ہے 200 دی سپیڈ سے ویندی ہے تے کوئی ڈرائیور جو باوے تے 500 تے چلائی ونے، کمپنی والے پریشان ہو سن کوئی نہ سن، توجہ میرے بل کرو، وہ افسر صاحب تے 200 سپورٹ سپیڈ بنائی ہے 500 کیویں تھی گئی ہے تے کوئی ڈرائیور دا کمال ہے نا۔ براق دی میری اتنی سپیڈ نہ ہے، کملی والے محمد بیٹھن سپیڈ ود گئی ہے، اللہ فرمائے نہیں ڈرائیور دا کمال ہے، اے حلیمہ دی لاچی تے باوے تے اونی سپیڈ ود ویندی سبحان اللہ، وہ سارے کو لوگوں نکل ویندی ہے، اے ڈرائیور دا کمال ہے، اے ڈرائیور صدیق دے کندھے تے باوے تے 1,24,000 صحابہ کو صدیق بھی اگا نکل ویندا ہے۔ ہن براق تے بیٹھن پہلا قدم بیت اللہ کے دوجا بیت المقدس کے، بیت المقدس پہنچن تا ہزاراں دی تعداد وچ لوگ پہلے تو موجود ہیں، آقا نے ڈٹھے پوچھے نے جبرائیل لوگ اتنی تعداد کتھوں آئے؟ دیکھو تساں آئے ہو کہیں مکان چوٹ کے آئے ہو سو یا کہیں دکان توڑ کے آئے ہو سو، یا مکان یا دکان، یہ تو علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں۔ مول صاحب کتھوں آئے ہو؟ اپنے مکان توڑ کے آیا۔ میاں صاحب کی میں آئے ہو؟ اچھا جی میں اپنی دکان توڑ کے آیا۔ کوئی دکان تے مکان توڑ کے آئے، جناب جبرائیل آدھے کھڑے، میں اج حیران کھڑا کہ اس مجمع چ آمن والے لوگ کوئی دکانہ مکانہ توڑ کے نہیں آئے، بلکہ جتنے آئے سارے قبرستانہ جوڑ کے آئے۔ ایک پہلا انسان ہے جنہا استقبال قبرستانہ جو اٹھ کے لوگ تے کریں گے، قبرستانہ جو اٹھ کے استقبال پیا تھی دے کونن؟ فرمائے وہ ہیں جڑے اپنے اپنے دور دے نبی ہیں، اپنے اپنے دور دے امام ہیں، اپنے اپنے دور دے مقتدا ہیں۔ جناب جبرائیل نے فرمائے میں کو حکم ہی میں ہے جو میں تہاڈا ہاتھ پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر۔ جناب جبرائیل نے ہاتھ پکڑے اور حضور کو مصلی تے کھڑا کیتے۔ توجہ کرو سو میں خوبصورت گل کرنا چاہنا، میں آکھے کہ حضور دا ہاتھ جبرائیل نہ بھی پکڑے نہ بلکہ آدم کو گھر کے عیسیٰ تک اعتراض نہ کر سکتا ہا، انہاں کو پتہ ہا جو اتھاں نبی جڑا آ گئے ہن حق ساڈا نہیں، مصلی تے حق ہلاں دا، مصلی تے آمن دا حق پتہ نہیں تو کوئی گلاں سمجھ آندی پین یا کوئی نہیں آندی بھئی حضور آ گئے، کہیں مسیح تے آ گئے، کہیں جادو تے آ گئے، کہیں بندے کو پتہ لگ گیا بھی حضور آ گئے تو انہاں کیا حق بن دے آپ مصلی تے چڑھے؟ آدم تو گھن کے عیسیٰ تک کوئی اعتراض نہ کر سکتا ہا، لیکن ولوی جبرائیل ہاتھ پکڑ کے مصلی تے کھڑا کیتے۔ ربا ایویں کیوں کروائے؟ اللہ دی طرفوں آواز کھڑی آندی ہے، فرمایا اج جبرائیل کو آکھے جو ہاتھ پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر تاکہ کہیں کو اعتراض نہ رہ ونجے، اور کل کملی والے محمد کو اللہ نے فرمائے محبوبہ صدیق دا ہاتھ پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر، نہ بیت المقدس دے امام تے کوئی انگلی اٹھا سکے، نہ مسجد نبوی دے امام تے کوئی انگلی اٹھا سکے۔ جدن این نماز پڑھائیے اے انبیاء دا امام بن جہاں ہاتھ پکڑ کے نبی نے مصلی تے کھڑا کیتے، جدن انہیں نماز پڑھائیے وہ صحابہ دا امام بن گئے، سبحان اللہ، یہ انبیاء دا امام بن گئے، وہ صحابہ دا امام بن گئے۔ توجہ کرو میں گل جڑی سمجھاونا چاہنا کہ جسم مصطفیٰ کتھا کتھا پہنچے۔ حضور بیت المقدس تو عرش مولا دی طرف ویندے پین، گل مکم سدرہ منتہا تے پہنچ گئے۔ سمجھو سدرہ منتہا، سدرہ منتہا 7 آسمانہ تو اتو ایک مقام ہے، اتھا کیا ہے؟ حدیث یہ کتاب ہے چاہتے اتھا ایک بیری دا درخت ہے، ان بیری دے درخت دے تلے ایک کرسی ہے اور سامنے ایک بورڈ لگا ہوئے ہاذا سدرۃ المنتہا،
بیری دے درخت دے پتے کیویں ہن؟ فرمائے ایویں ہن جویں ہاتھی دے کن ہوندے۔ اندے پھل کیویں ہن؟ فرمائے جویں دنیا دے اندر مٹکے ہونن، ای مٹکے دے مشابہ پھل ہن۔ آقا نے ڈٹھے بیری دا درخت ہے، ایک کرسی ہے، اگو بورڈ لگا کھڑے ھذا سدرۃ المنتہا۔ فرمایا جبرائیل گل عجیب نہیں ہو گئی؟ کرسی والا کرسی تے کوئی نہیں، سبحان اللہ، کرسی والا تے کرسی تے کوئی نہیں، اگو لکھا کھڑے ھذا سدرۃ المنتہا، اگو بنن دا رستہ کوئی نہیں۔ یہ بیری دا درخت ہے، میری گل عجیب نہیں بن گئی ہے، کرسی والا کرسی چھوڑ کے چلا گیا، اگو بنن دا رستہ کوئی نہیں، ملاقات ہی تک کیس کیا آتی سی، گل سمجھ نہیں پی آتی۔ مجھے ملاقات تھیونی آئی تو کرسی تے بندہ تو بیٹھا ہو گیا۔ ہائے ہائے جبرائیل سر چکا دیتے، وہاں کے سیاں جڑا کرسی والا ہے وہ تو چٹائی تے سمان والے دی خدمت ادا کرے دے۔ جبرائیل دی ہائی، او کرسی جبرائیل دی ہائی، جبرائیل کھڑا دے جڑا کرسی والا ہے وہ تو چٹائی تے سمان والے دی خدمت ادا کرے دے۔ بلکہ کو علامہ اقبال نے آکھے نا، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ چٹائی والے دی خدمت کھڑا کرے دے کرسی والا، ربا رستہ کوئی نہیں اگا، آواز مشیت آئیے، فرمایا بیت المقدس کے اندر آدم تو گھن کے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 پیغمبروں کو ایسا میسج دے اور پیغام نے چھوڑے کہ تسا سارے نبی بن کے آئے ہو، آمنہ دلال انبیاء دا امام بن کے آئے، لیکن ہی جبرائیل امین کو اپنی پرواز کے ناز ہے اے شمال تو لے کے جنوب تک، مشرق تو لے کے مغرب تک پرواز کریں دے، منٹا سکنٹا ایک جگہ تو دوسری جگہ پہنچ دے، جدن دی دنیا بڑی ہے، جدن دا آسمان بڑی ہے، جدن دی پرواز بڑی ہے، جدن دی فضا بڑی ہے، جناب جبرائیل اپنی پرواز تے فخر کھڑا کرے دے، اپنی پرواز تے اے جناب فخر کھڑا کرے دے، آدھے میرے کو زیادہ کہیں دی پرواز نہیں، میں سدرہ منتہا تے پہنچ وینا، منٹا سکنٹا پہنچ وینا، جیڑے جبرائیل کو اپنی پرواز تے ناز ہے، اج میں راج والی رات رب ذل جلال نے وہ جبرائیل کو ایک میسج کے پیغام نے چھوڑے، فرمایا جبرائیل تو اپنی پرواز کے ناز رکھ دے، اج کملی والا محمد سدرہ منتہا تے پہنچ گئے، اور تیکو میں سے تیکو پیغام نے بڑا چاہنے کہ جبرائیل جتا تیری پرواز مک ویندی ہے اتا میرے محبوب دی پرواز شروع ہو ویندی ہے۔ جبرائیل جتھے تیری پرواز مکدی ہے میرے محبوب دی پرواز شروع ہو ویندی ہے۔ جبرائیل اپنی کرسی تے بیٹھ گئے، کملی والے اکیلے تے تنہا عرش بری تے پہنچ گئے۔ توجہ، عرش بری پہ پہنچ گئے، عرش بری پہ پہنچ کے اللہ فرماتا ہے محبوب اوپر دیکھو کچھ ہے؟ ربا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نیچے دیکھو، نیچے دیکھا تو سب کچھ نیچے نظر آیا، وہ جہاز جس پہ بیٹھ کے انسان کہتا ہے میں چاند پر پہنچ گیا، اس جہاز کو چلانے والا پیٹرول نیچے رہ گیا، وہ پہاڑ جو اتنا بلند ہوتا ہے کہ کوئی بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نے کیٹو کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے میں نے دنیا کو دیکھا ہے، وہ پہاڑ نیچے رہ گئے، کملی والا اوپر چلا گیا، سب کچھ نیچے رہ گیا، کملی والے اوپر چلے گئے۔ میں نے کہا جو دنیا کو سورج روشنی دے رہا ہے اس کی کرنیں نیچے رہ گئی، جو چاند رات کو روشن کیے ہوئے ہیں وہ چاند نیچے رہ گیا، وہ ستارے جگمگاتے ہوئے فخر کرتے ہیں کہ میری جگمگاہٹ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ سیارے نیچے رہ گئے، وہ چاند نیچے رہ گیا، وہ کہکشاں نیچے رہ گئی، وہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ نیچے رہ گیا، وہ بیت اللہ انسانوں کا کعبہ نیچے رہ گیا۔ آواز مشیت آتی ہے کہ دیکھو ساری کائنات کو میں نے پست کر دیا ہے، میں نے جسم محمد کو بلند کر دیا ہے، میں نے اسم محمد کو بھی بلند کر دیا، میں نے جسم محمد کو بھی بلند کر دیا۔ عرش پہ بیٹھے، بات کو ختم کرنے لگا ہوں، عرش پہ بیٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے
رب العالمین پوچھتے ہیں میرے محبوب ان بلندیوں پہ کوئی نہیں آیا، ہم نے آپ کو ہی پہنچا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جانے والا وزیر اعظم بھول جاتا ہے کہ میرے پاس ملک میں غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمت کہاں چلی گئی، وہ موٹر سائیکل کیسے چلا رہا ہے، گاڑی کیسے چلا رہا ہے، بجلی کا بل پتہ نہیں کیویں ادا پیا کریں دے۔ میں اردو والے پاسے چلا گیا، پتہ نہیں 2 ٹائم دی روٹی کیویں پوری پیا کریں دے، لیکن وائٹ ہاؤس پہنچ کے وزیر اعظم پچھلے کو بھول گئے، وہ کو اپنی پہ گئی ہے، صحیح میں اتھا آ گیا، اگلی دفعہ بھی وزیر اعظم ہو سکتا یہ کو اپنی پہ گئی ہے، یہ پچھلے کو بھول گئے۔ کملی والے محمد دے بارے سن، اپنے محبوب دے بارے سن، اپنے آقا دے بارے سن، عرش بری تے پہنچ گئے، اتنا بلندی ختم تھی گئی ہے، تلے سب کچھ ہے۔ اللہ فرمائے محبوبہ اتنا بلندی تے بہ کے کچھ منگنا چاہتے ہو تو میں دیواں، کچھ منگنا چاہتے ہو تو میں دیواں، اتنا بلندی تے پہنچ کے بھی کچھ منگنا چاہتے ہو؟ پر میں نے بالکل منگنا چاہنا، میں جتھاں بھی پہنچا میں اتھاں ہی ول بھی تیرے کو ہی منگدا، میں جتھاں بھی پہنچا میں کہنے کو منگدا، بول بھائی جی نال بول، عقیدہ دی گل ہے، میں جتھاں پہنچا میں پھر بھی تیرے کول منگدا، میں بیت المقدس دے مصلی تے ہوواں، نماز پڑھا کے دعا کراں تو تیرے کول منگدا، عرش بری تے پہنچ کے ربا میں تیرے کول منگنا چاہنا۔ اللہ فرمائے اتنا بلندی تے میں تو کوئی عزت عطا کر دیتی ہے، ساری کائنات تلے رکھ کے تے کو اونچا کر دیتا ہے۔ ہن محبوبہ کیا منگنا چاہنا ہے، ہن محبوبہ کیا منگنا چاہنا ہے؟ میں آکے اے اپنے حسین واسطے منگسے، اے اپنے حسن واسطے منگسے، اے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا واسطے منگسے، نہیں نہیں، اے اپنے یار ابو بکر واسطے منگسے۔ لیکن جدر عرش تے بہ کے پیغمبر نے لب کشائی کی دیئے کہ میں حیران رہ گیا، اللہ دے نبی نے عرش کی بلندی تے بہ کے آکے فرمایا میں اپنے واسطے نہیں، اپنے یاراں واسطے نہیں، میں تیرے کو منگنا چاہنا تو اپنی گناہگار امت واسطے منگنا چاہنا۔ گناہگار امت واسطے کیا منگنا چاہتے ہو؟ گناہگار امت واسطے کیا منگنا چاہتے ہو؟ کیا منگنا چاہتے ہو؟ فرمایا میں منگنا یہ چاہنا کہ ہندی بخشش کا وعدہ کرو، ہندی بخشش کا وعدہ کرو۔ قرآنی آیت اگر بے موقع تے نازل ہوئی ہے جڑی میں خطبے پڑھی ہے، لیکن عرش تے بیٹھو ہے محبوب کو اشارہ دے دیتے ہیں، فرمانے والا سوف یوتی کا رب کا فترسا، محبوبہ تو اتھاں بہ کے منگدا بیٹھے، میرا وعدہ ہو گیا، میں اتنا دیسا تو راضی تھی، ویسے میں آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیوں کو ڈٹھے سارے رب کو راضی کھڑے کرے نن، ایک رب ہے جڑا کملی والے محمد کو راضی کیا کرے۔ فیوتی کا رب کا فترسا، اور میں محبوبہ تو سب منگ دے ویسو میں عطا کریں دا ویسا۔ گل آخری مرحلے میں گھن گیا، لیکن اٹھ سو نا یہ گال کہنا ہو سی جو میں آکھاں بھی گال آخری مرحلے تو اٹھے کے وضو کرنا شروع کر دو، وضو دا ٹائم ہی مل سی۔ آقا عرش پہ پہنچ گیا، اتنے کوئی چیز کوئی نہیں، تلے ساری کائنات ہے۔ رب اج دی رات اپنے محبوب کو اچا کرن واسطے، اپنے محبوب کو بلند کرن واسطے معراج کرے بھی آواز مشیت آندی ہے، ذمہ دارانہ گل کھڑا کرے نا۔ معراج دا خلاصہ یہ بنسی، علماء کرام ان دی تحقیق تصدیق کرے سن۔ اللہ فرمائے محبوبہ اج دی رات اساں معراج این واسطے نہیں کروایا کہ تساں اچے تھی وہ، تو آپ کو دساں جمن کو پہلے اچا کر چھوڑیا ہے، جڑا نا اساں جمن کو پہلے اچا کر چھوڑیا ہے، جنت دے محلات تیری آمد کو پہلے تیرے نام لکھ چھوڑے، جنت دے پھلواڑیاں دے اندر پھلاں دیاں پتیاں تے محبوبہ تو آیا نہیں بھی اساں نام تیرے پہلے لکھ چھوڑے۔ اج دی رات اساں تو ہاکو اچا کرن واسطے نہیں، محبوبہ ذرا اپنے قدمیں چ دیکھو، جڑی نالین مبارک پا کے آئے ہو
اسا این نالین کو عرش تے سڑ کے تواڈے قدماں نال جوڑ کے دنیا کو پیغام دے دیتا ہے. اسا اسم محمد بھی اچا رکھا, جسم محمد بھی اچا رکھ چھوڑے, لیکن ہوں جسم دے نال جڑا سب تو تلواں حصہ ہے او پیراں دیاں تلیاں ہوندیاں. فرمایا انہاں تلیاں دے نال جڑے نالین جڑن, اج دی رات اساں انہاں نالین تے انہاں جتیاں کو اچا کر چھوڑیا ہے. سبحان اللہ. اڈوان صاحب کو تو میں گال کر سبحان اللہ. پیروں دے نال جتی جڑی ہے او تے اتنا اونچی ہو گئی ہے, جڑا حسین نبی دے کندھیاں تے بیٹھے او کتنا اونچا ہو گیا. سبحان اللہ. جڑی جتی مبارک نبی دے قدماں نال جڑی ہے او تے اتنا اونچی ہو گئی ہے, جڑا حسین جڑا حسن نبی دے کندھیاں تے بیٹھے او کتنا اونچا ہو گیا. اسی ہے میرا عنوان نہیں, میں اس طرف نہیں ملنا چاہندا, لیکن میں حسین دی بلندی دا راز تلاش کیتے تو سمجھ آئیے اے بلند اس وقت ہوئے جدن کملی والے محمد نے اپنے مونڈھیاں تے چاہتا ہے. سبحان اللہ. صدیق دی بلندی دا راز تلاش کیتے, ول میں کو تاریخ کھڑی دسیں دیے دیہ دے اجالے حسین کو کندھیاں تے ڈٹھائی, کچھ رات دی تاریخی بھی دیکھنا میں کہ نکا نظر آندے تاریخ آدھی رات دی تاریخی کملی والے محمد کو صدیق کندھیاں تے چاہ کے پیا ویندا ہا. جڑا نبی عرش تے بیٹھا نظر آوے بل اوہ نبی زمین تے صدیق تے کندھیاں تے بیٹھا نظر آوے. سبحان اللہ. جے عرش کو سکون نبی دے آمد تے ملدا ہے, عرش کو سکون نبی دے تلیاں دے نال عرش تے لگن نال سکون ملدا ہے. میرا ایمان ہے کہ عرش نے آکھیا ہے اگرچہ میں اللہ دی تجلیات دا مرکز ہوں, لیکن جدن کملی والے محمد نے قدم رکھے سکون مل گئے. سبحان اللہ. صدیق اچا ہو گئے, غلط ختم. میں کہ جتی مبارک کو پوچھا بھی تے کو نبی دے نال جوڑیا کیا ہے, تاریخی میں کھڑی دسیں دیے تو دیہاتی لوگ بڑی گال کو سمجھ میں سو. آج تو 20-25-30 سال پہلے میں اپنے اکھاں دے سامنے ڈٹھے ساڑھے ڈاڑا جی ہوندے ہیں, انہاں دا بھی ساڑھے علاقے دے جڑے معززین ہن, ذمہ ہن, ساڑھے بزرگ ہن, موچی سال جتی بنا کے گھرنا ویا تے ول پوا ویا اولگ اولگی موچی سال دے بعد آوے ہاتھ دانے گھن ونیا. مکے دا اولگی موچی آدھے میں جتیاں 4 بنا کے گھرنا ہے, ایک ابو جہل کو پوائیے, ایک عتبہ کو پوائیے, ایک شیبہ کو پوائیے, ایک امیہ ابن خلف کو پوائیے, اور 5ویں جتی بچ گئی ہے تے میرے ضمیر نے دستک دیتی ہے وہاں کہ امیرہ کو پوائی میں نے ایک جتی یتیم کو تو پوا کے دیکھنا. میں بل یتیم دے دروازے تے دستک دیتی ہے. آقا بہرین میں کسی جتی دا میں بنایا ہم اولا ڈالیں دیا, لیکن میرا ضمیر آدھا جو ایک جتی میں جناب دے قدمہ نحل جوڑ لے وا. آقا کو جتی پوائیے, آپ نے نالین مبارک پاتن. میں موچی تو پوچھے میں کہ ساتھی ہے کیا ہے, موچی آدھے میں 4 مہینے دے بعد جلے مکے چاہیاں جڑی ابو لہب, عتبہ, شیبہ, امیہ ابن خلف کو میں جتی پوا کے گیا مو گھس کے میں کو مکے دے کوڑا کرکٹ تے نظر آئیے, لیکن جڑی کملی والے محمد کو جتی پوائیے وہ میں کو عرش بری تے نظر آئیے. میں کہ موچی آپ پیغام نسا کیا دے بڑا چاہنے, میں دنیا کو کیا دے ساوا کہ ہی جتی دے دھاگے دا کمال ہے, ہی جتی دے چمڑے دا کمال ہے, یہی جوتی دی رنگت دا کمال ہے. بل موچی کھڑا دے لگدا ہے نہ دھاگے دا کمال ہے, نہ چمڑے دا کمال ہے, نہ رنگت دا کمال ہے. لگدا ہے کہ جڑی جتی عرش تے پہنچی ہے اے کملی والے محمد دی سنگت دا کمال ہے. رنگت دا کمال نہیں ہے, سنگت دا کمال ہے. یار جتی کو تا مکے دا موچی نبی دے قدمہ نال جوڑے, رب ہوں دی سنگت دی لاج رکھ کے کو عرش تک پہنچا چھوڑے. تو جڑے صحابہ کو رب آپ نبی نال جوڑے, جڑے صحابہ کو رب نے آپ نبی نال جوڑے, انہاں دی سنگت دا کمال ہے کہ ہوں سنگت دے وچوں ایک ایسا سنگتی جڑا رنگ دا کالا ہے, ایک ایسا سنگتی جڑا رنگ دا کالا ہے, جندے ہونٹ موٹے جڑا سین کو شین کو لیندا ہے اور شین کو شین آہدا ہے, جندی زبان توتلی ہے, امیہ دے ڈیرے تے جھاڑو لیندا ہے,
لیکن معراج دی رات جو جنت دی سیر ودے کریں دے ہن چل دے لو ودے ہن پر جتی دے کھڑکار ترے بندیاں دے پیان دے ہن پین ڈٹھا ہے بین ڈٹھا ہے اگا ڈٹھا ہے پچھا ڈٹھا ہے آخر رک گئے جبرائیل کو پوچھے نا کیوں تے میں چل دے ہے میاں تیسرے بندے دی جتی دا کھڑکار کتھوں پہ آندا ہے جبرائیل مسکرا پے وہ کہ سی کتھاں نہیں ودا چلدا اے کون ہے اے کون ہے جڑا اتھاں تے نہیں چلدا پر جتی دا کھڑکار اتھاں کیویں پہ آندا ہے جبرائیل مسکرا کے کھڑا دے آدھے سی اے تہاڈا کالا بلال ہے اے چلدا مکے دی گلیاں وچ اون دی جتی دا کھڑکار اتھیں جنت سنائی پیا دیندا ہے آقا نے فرمایا کیا مسئلہ ہے اے کیوں پیا دیندا ہے جبرائیل مسکرا کے کھڑے آ دین اے اون دے رنگ دا کمال نہیں اون دی رنگت دا کمال نہیں اے جتی دا کھڑکار جڑا جنت سنائی پیا دیندا ہے اے جناب دی سنگت دا کمال ہے یہ جناب دی سنگت دا کمال ہے میں مان سیرے تقریر کی تھی ایک بزرگ آخری گال ایک بزرگ میں کو آخر لگے مولوی صاحب انصاف نے بھی کیتا میں کہ کیوں وہاں کی ہی کو اگا بھی ایک گال ہے میں کسی حوالہ لوں میں دسیندا رہا انہیں ایک کتاب دا حوالہ دیتا حوالہ میں کوئی یاد نہیں لیکن گل اتھنٹیں گے وہ بزرگ دا مطالعہ بڑا وسیع ہے میں کو آخر لگے مولوی صاحب اس تو اگے بھی ایک گل ہے میں کہ کیا گل ہے اور میں نے حضور اگا چلے ایک جنت دے محل دے دروازے دوتے محل دے دروازے دوتے ایک حور نظر آئیے حضور رک گئے حضور نے گل کی تھی آقا نے فرمایا اس حور کو تیرا کیا خیال ہے تیرا نکاح میں اپنے یار بلال نہ تیرا نکاح میں اپنے یار بلال نہ کر دے ماں حور سر جھکا دیتے سوچی پہ گئی ہے پتہ نہیں کیڑا بلال ہو سی وہ کالا بلال نہ ہوئے وہ موٹے ہونٹاں والا بلال نہ ہوئے امیہ دے ڈیرے تے جھاڑو لہوان والا بلال نہ ہوئے آقا نے ڈٹھے یہ سوچی پہ گئی ہے آدھے ہو نا سوچی پیا تے بندہ گیا آقا نے فرمایا سوچی پہ گئی ہے وہ حالی سوچا ہے گم کھڑی آئی کملی والے محمد نے برجستہ فرمائے او جنت دی حور یہ تو میں آکھے نہ بھی تیرا نکاح میں یار تو بلال نال نہ کر لے وا لیکن یاد رکھیں بلال تو پوچھنا پوسی پتہ نہیں تک وہ قبول ہی کریں دا یا نہیں کریں دا اس نے جنت دی حور دے قدمہ تو جنت دی زمین نکل گئی ہمارے چٹھی تے کنے والے بندے دی زمین پیرا تو نکل ویندی ہے نیب دی چٹھی تے لیکن حضور دی گل تے جنت دی زمین حور دے قدمہ تو کھسکن شروع تھی گئی ہے پریشان ہو گئی ہے جھٹکے پہ لگ دن آدھی سیاں حور نام میرا ہے حور میرا نام ہے اگر میں میرے نام دا گھیو بنا کے دنیا چ بیچا ونجے تو بندہ پلاسٹک دے لفافے سمیت کھاوے نبینا حافظ ہے نا وہ کو کہنا حافظ صاحب تھوڑی شادی کرواؤں وہاں کہ یار کرواؤ لیکن کوئی چنگی مائی ہوئے انہاں کسی حور ہو سی وہاں کہ حور ہے تو پھر کروا دو انہاں جڑی علاقے دی کالی مائی ہے انہاں شادی کروا دی تھی ہن حافظ صاحب کو کیا پتہ بھی کالی مائی ہے کتھوں مائی آکھیا حافظ صاحب تیری اکھ ہویا تو حیران رہیا میں تو جنت دی حور تو زیادہ سوڑی ایک دیوار بندہ آیا ودا اعلان ودا کرے گا وہاں کہ میرے کو سرما ہے ان دی ایک سلائی پواؤ تا اکھیں دی روشنی واپس آوے دی ہے ان جو آواز دیتی ہے ول او مائی جڑی جنت دی حور بنی بیٹھے دروازے تے آ گئے کہ کتنے دی شیشی دے سی کہ ڈار پے کہ میں تو کوئی دے نہیں حافظ کو نہ دے یہ حافظ دی اکھ سلائی پاج گئی تھی یہ اکھ وچ روشنی آ گئی تو میرا حسن سامنے نہ آوے سی جنت دی حور آدھی کھڑی ہے سی میں کو قبول نہ کرے سی دنیا میں نام تے مر ویندی ہے ہن سن خوبصورت جملہ تیرا ایمان تازہ ہوے آقا نے فرمایا جنت دی حور اے دسا جلدے چل دیاں تیری جنت دے قدماں دی آہٹ کتھوں تک سنائی دیندی ہے اکھے پھلواڑی وچ وننا تے پھلواڑی سنائی دیندی ہے محلے وچ وننا تے محلے سنائی دیندی ہے اگر میں باغ وچ وننا تے باغ سنائی دیندی ہے آقا نے مسکرا کے فرمایا بلال تیرے کول بہوں چاہے او چلدا مکے دی گلیاں وچ اون دی جُتی دا کھڑکار تیرے محلے سنائی پیا دیندا ہے صحابہ دے اچا ہون دی دلیل اور وجہ انہاں دی رنگت نہیں نسل نہیں انہاں دے رنگ نہیں قومیت نہیں کملی والے محمد دی سنگت ہی واسطے کوئی کھڑا دے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ او مستانے محمد دے میں مستانہ او نوکر محمد دے میں نوکر تقریر ادھار رہ گئی بھائی رب نواز نال وعدہ ہے ول انشاءاللہ کڑے صحیح لیکن میرے ذمہ ایک چھوٹا جہا کم لگے وہ کرے سو کوئی اٹھ سی نہ کی جگہ تہاڈے واسطے کی دین ہے
30 ਲੱਖ रुपया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,25,30,000 रुपया बकाया देना है। अगे भी तुम फिर